اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، مل کے پڑھو ہر کاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، گرنے نہیں دیتے ہیں کندھوں سے نوازوں کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کندھوں سے نوازوں کو، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، رونق ہے مساجد میں حسنین کے سجدے سے، رونق ہے مساجد میں حسنین کے سجدے سے، منبر بھی حسینی ہے، آداب بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آداب بھی حسینی ہے، تم سمجھو یا نہ سمجھو اہل جہاں لیکن، تم سمجھو یا نہ سمجھو اہل جہاں لیکن، ہے لب جو حاکم کے یہ بیان بھی حسینی ہے لب جو حاکم کے یہ بیان بھی حسینی ہے، ایک بار مل کے یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا دو ایمان بھی حسینی ہے، کے حوالہ سے اور اس کے بعد یوم عاشور کے حوالہ سے، یعنی 10 محرم الحرام کی کچھ مخصوص عبادات ہیں جو ہمارے بزرگان دین کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس حوالہ سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اگر آپ ویسے تو آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ بولیں یا سبحان اللہ کہیں، لیکن یہ ذکر اہل بیت ہے، کیا ہے ذکر اہل بیت، اہل بیت کہتے ہیں 5 انبار کو، جس میں مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں، حضرت امام حسین بھی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہیں، سبحان اللہ کہیں گا، یہ ذکر اہل بیت تو بخشش کا ذریعہ ہے، پھر اس میں بولنا چاہیے صرف ہمارا حق نہیں آپ کا بھی حق ہے، یہ صدقہ ہے میرے حسین پاک کا کہ آج ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، تو جنہوں نے اپنے سر دے دیے ہم ان کی خاطر اپنی زبانیں بھی استعمال نہیں
کر سکتا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے میرے آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. دنیا والوں یہ یاد رکھنا, دنیا والوں یہ یاد رکھنا, میرے جو صاحبزادے ہیں, میری جو آل ہے, میری آل کی جو چشم و چراغ ہیں, اور بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ہیں, حضرت امام حسین ہیں, جن کو میرے آقا چومتے رہے, جن کو میرے آقا چومتے رہے, جن کو میرے آقا سینے سے لگاتے رہے, جن کو میرے آقا کندھوں پہ بٹھاتے رہے, جن کو میرے آقا دیکھ کے اپنا منبر چھوڑتے رہے. میرے آقا کے غلاموں میرے آقا کریم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. دنیا والوں یاد رکھنا, اگر جنت میں جانا ہے, جنت میں رہنا ہے, جنت میں چلنا ہے, جنت میں ساتھ لینا ہے, تو ایک خواہش ضرور رکھنا کہ جنت میں جن کی سرداری ہے, جنت میں جن کا راج ہے, جنت میں جن کا سب کچھ ہے, وہ امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں, حضرت امام حسین بھی ہیں. جنت میں, جنت ہے انہوں کی, ان کی جنت ہے. اب جنت میں جانا ہے تو سردار یہ ہے, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اور حضور کے غلام اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ ان کا صدقہ جنت ملنی ہے, اہل بیت کے ذکر کا صدقہ جنت ملنی ہے. حضور علیہ السلام کے غلاموں قیامت کے دن وہ وہاں ہوگا جس سے دنیا میں محبت رکھتا ہوگا. حدیث پاک ہے, دنیا میں جس سے بندہ محبت رکھے گا کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو آج تمہیں مبارک ہو, تم وہ لوگ ہو جن کے سینوں میں مصطفیٰ کی محبت بھی ہے, مصطفیٰ کی آل کی محبت بھی ہے, جن کے سینوں میں آل رسول کی محبت بھی ہے اور اصحاب رسول کی محبت بھی ہے. ٹھنڈے بیٹھ گئے, ٹھنڈا نہیں پڑا. آل رسول کے ذکر میں تو ٹھنڈا پڑتا ہی نہیں ہے. ذکر آل بیت ٹھنڈا ہونے کے لیے نہیں ہے, بلکہ بندے کو جوان کرنے کے لیے ہے. آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں آقا کریم سے سوال ہوا, پتہ کیا گیا. انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں, ترمذی شریف میرے ہاتھوں کے اندر حدیث کی کتاب ہے. سوال کیا گیا, سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سونے ایو آل بیتک ایو آل بیتک حب الیک, سونے آل بیت میں سب سے زیادہ آپ کو پیارا کون ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال الحسن والحسین. فرمایا سوال کرنے والے اور پوچھنے والے اور سوال کرنے والے, تجھے پتہ نہیں, میں تجھے بتاتا ہوں, میرے گھر میں سے, میری آل میں سے مجھے جو سب سے زیادہ پیارے ہیں وہ حسنین کریمین ہیں. اچھی آواز نہ, سبحان اللہ. پتہ چلا ذکر آل بیت کا ٹچ لگے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی محبت رکھتا ہے بندہ آل بیت تیرا. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ آل بیت وہ ہیں, آل بیت سارے ہی سونے ہیں, لیکن دنیا والوں یاد رکھنا جو سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں وہ حضرت امام حسین ہیں, حضرت امام حسن ہیں, سیدہ شباب آل جنہ ہیں. اور صرف اتنا نہیں, پھر آقا کریم نے وکانا یقول لفاطمہ دئی لیا بنیا, آقا کریم علیہ السلام نے اپنی لخت جگر سے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کرو کیا, تدعی لیا بنیا فیشمہما ویدمہما الیہ. آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو کہا اپنے صاحبزادوں کو بلا کے لے آؤ, حضرت امام حسن کو بلا کے لے آؤ, حضرت امام حسین کو بلا کے لے آؤ. حضرت امام حسن آئے, حضرت امام حسین آئے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا, اگر سن کے دل میں محبت آئے تو سبحان اللہ تیاگ
جس شخصیت کو میرے آقا چومے، آج سنی سبحان اللہ کہہ کے بتاتا ہے میرے آقا چومتے رہے قرب میں رہ کے، آج محبت کے تقاضے میں ہم اہل بیت کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں ہمارا تعلق اہل بیت سے پکا ہے۔ فَيَسُمُّهُمَا وَيَدُمُّهُمَا، آقا کریم نے سینے سے لگایا، چوما، دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں یہ میری اہل بیت ہے، دنیا والوں یہ میری اہل بیت ہے، ان کو چوم کے، ان کو سینے سے لگا کے میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کوئی عام نہیں، یہ ہمارے نبوت کی یار کے چشم و چراغ ہیں۔ اہل بیت کے چشم و ساڈا کی مرضی، فرمایا یہ اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں۔ اور حضور کے غلاموں، روایات تو بڑی ہے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن انشاءاللہ وقت ملا تو یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ اب یوم عاشورہ کے حوالے سے، یعنی کہ یوم عاشورہ اشہر سے نکلا ہے 10 محرم الحرام۔ 10 محرم الحرام اسلام میں بڑی عظمتوں کا حامل دن ہے۔ اس دن کے بڑے واقعات ہیں۔ اس دن میں اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے کنارے پہ لگایا، فرعون اور اس کے حواریوں کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت یونس علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ میں جا کے ٹھہری۔ 10 محرم الحرام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کو اٹھا لیا گیا۔ 10 محرم الحرام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم الحرام کو جناب والا 10 محرم الحرام کا دن ہی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آپ کو واپس ملی۔ 10 محرم الحرام اتنے انبیاء سے اتنی نسبتیں رکھتا ہے، اتنی نسبتوں کا عامل دن ہے، اور ان سارے ایام، ساری نسبتوں پہ جو غالب آنے والا، جو ان ساری نسبتوں پر غالب آنے والا واقعہ ہے، وہ میرے سید الشہداء حضرت امام حسین کا واقعہ ہے۔ یعنی اس کا تعلق حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام علی مقام کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ آقا کریم میں مثل و مثال ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، آپ کی آل تمام آلوں کی سردار ہے، اس لیے جو آپ کا ذکر ہے وہ بھی بڑا عظمت والا ہے۔ تو اس حضرت امام علی مقام کی شہادت، آپ کے رفقا کی جو شہادت ہے، باقی انبیاء کی نسبتیں تو یاد ہوتی ہی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو نسبت ہے اس دن کی حضرت امام علی مقام کے ساتھ، یہ بچے بچے کو الحمدللہ یاد ہے۔ تو اس مناسبت سے عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کی جو مقدس ساعتیں ہیں، الحمدللہ ہم اس میں سالہ سال سے اس کی رات کو بھی ذکر اہل بیت کرتے آئے ہیں۔ آپ کی مسجد میں انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام ہوگا، یعنی بروز سوار کو انشاءاللہ بعد از نماز مغرب انشاءاللہ۔ یہ مصر کے اندر حقائق و نصیحتیں ایک کتاب ہے، میں اس میں سے پڑھ رہا تھا کہ مصر کے اندر ایک بندہ تھا، وہ یوم عاشورہ کو یعنی شب عاشورہ کو اپنے گھر میں لوگوں کو بلاتا، دعوت کرتا، کھانا پکاتا، وہ قرآن خوانی کرتے، ذکر و اذکار ہوتا، پوری رات عاشورہ کی رات کے ذکر و اذکار جاری رہتا۔ اور یہ عاشورہ کی جو رات تھی ذکر ہوتا رہتا، پڑوس میں ایک بندہ رہتا تھا، اس کی بچی تھی، معذور تھی، اپاہج تھی۔ اس نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا جی یہ جو پڑوس والا ہے یہ سالہ سال سے اس طرح کا ذکر کرتا آ رہا ہے، گھروں میں بندوں کو بلاتا ہے، ذکر کرتا ہے، کھانے پکاتے ہیں، کھانے تقسیم کرتے ہیں رات میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابا جی نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شب یوم عاشورہ ہے، عاشورہ کی رات ہے، 10 محرم الحرام کی رات، اس کے بڑے فضائل وارد ہیں، اس وجہ سے یہ کرتا ہے۔ اب جب وہ اس کے گھر والے سارے سو گئے تو یہ
وہ ذکر سننا شروع ہو گیا۔ یہ بچی ذکر سنتی رہی، رات پوری گزر گئی۔ جب صبح کا وقت آیا، یوم عاشورہ یعنی 9 محرم الحرام کی رات، 10ویں رات، اور صبح پھر 10 محرم ہوتا ہے، تو یہ بچی جب رات مکمل ہوئی تو ذکر کرنے والے ذکر کر کے دعا کی، اس بچی نے بھی ہاتھ اٹھا لیا۔ بچی ابائی تھی، معذور تھی، اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتی، یا الہ العالمین، اس رات کی بڑی حرمت بیان کی گئی ہے، اس رات کے بڑے فضائل سنے ہیں، مالک کریم تو کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس رات کی حرمت کا واسطہ میری اپائجی کو دور کر دے، میری مزوری کو دور کر دے۔ بچی نے دعا کی، اللہ کریم نے اس رات کے صدقے اس کی دعا کو قبول فرما لیا۔ معذوری ختم ہو گئی، تندرست ہو گئی۔ جب صبح ہوئی، اٹھ کے آئی، گھر والوں نے پوچھا یہ کیا ہوا، تو ٹھیک کیسے ہوئی؟ اس نے جواب دیا، ٹھیک اس وجہ سے ہوئی، میں نے اس رات کی حرمت کا واسطہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیا، رب کریم نے اس واسطے کو قبول کر کے مجھے ٹھیک فرما دیا۔ بزرگان دین سلف صالحین فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا، اور بھی بہت سی حکایات ہیں لیکن وقت چونکہ مختصر ہے، ہمیں اس سے معلوم ہوا اس رات کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، اس رات کو عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والوں کی ریاضت قبول ہوتی ہے۔ ہمارے اس میں ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ اس رات کو جمع ہونے والے، اس رات میں عبادت کرنے والے، اس رات میں اللہ کریم سے دعائیں مانگنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دوسرا نکتہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ چلا رہا ہے، اس رات میں کھانا پکا کے تقسیم کرتے، اس کے دن میں کھانا پکا کے تقسیم کرتے، اس رات میں شب بیداری کرتے، لوگوں کی اپنے گھر میں جمع کر کے ذکر و اذکار کرتے، ایک گھر میں جمع ہو کے اللہ کی حمد و ثنا کرتے، اس پہ اللہ کے شکر بجا لاتے۔ پتہ چلا یہ کتنی عظمتوں کی رات ہے، کتنی عظمتوں کی رات ہے۔ اور آقا کریم جناب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس رات کے حوالے سے فضیلتیں بیان فرمائیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، امام ابن جوزی نے تو بہت سی چیزیں بیان کی، فرمایا کہ ہو سکے تو اس رات کی عبادت کی جائے، صبح کو روزہ رکھا جائے، صرف روزہ 10ویں کا نہیں رکھا جائے، یا نامی کا بھی رکھا جائے، 11ویں کا بھی رکھا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، یعنی افضل الصیام بعد رمضان الصیام المحرم الحرام، فرمایا جو افضل روزے ہیں رمضان کے بعد وہ محرم الحرام کے روزے ہیں۔ اور بالخصوص یوم عاشورہ کو آقا کریم فرماتے ہیں، یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھو، رات کو شب بیداری کرو۔ فرمایا کیوں روزہ رکھا جائے؟ فرمایا چونکہ پچھلے انبیاء بھی اس طرح روزہ رکھتے آ رہے ہیں، اتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور فرمایا روزہ رکھو، اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، یا اس کے آگے پیچھے بھی ایک ایک دن کا روزہ رکھو، یہود بھی اس نے روزہ رکھا کرتے ہیں، اس کی فضیلت کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے۔ فرمایا یہود کی مخالفت کرو، اس کے ایک دن آگے پیچھے بھی روزہ رکھو، اگر تو نہیں رکھ سکتا صرف 10 کو بھی رکھ لے تو پھر بڑی عظمت کی بات ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مجھے اللہ پہ یقین ہے، مجھے اللہ پہ گمان ہے کہ جو اس رات کو شب بیداری کرتا ہے، اس دن کو روزہ رکھتا ہے، تو مجھے رب پہ گمان ہے کہ اللہ کریم اس کے 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اتنی فضیلت کی بات۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں، اس دن میں ہو سکے جنازے میں شریک ہوں، ہو سکے بیمار کی عادت کے لیے جائیں، ہو سکے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آ جائیں گے اللہ کریم اتنی زیادہ بخشش فرمائے گا، اتنے گناہ معاف کر دے گا۔ فرماتے ہیں بیمار کی بیمار پرسی کی جائے، رشتہ داروں سے ملاقات کی جائے، مرحومین کے صالح ثواب کے لیے لنگر و نیاز کا اہتمام کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، اور یہ عام معمول کی طرح نہیں، خصوصیت کے ساتھ۔ حضرت سیدنا امام حسین کا لنگر ہے تو خصوصیت کے ساتھ، پکانے والے بھی باوضو ہوں، دینے والے بھی باوضو ہوں، کھانے والے بھی باوضو ہوں۔ یہ ایسا لنگر ہے جو روحانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے اور جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا یہ کتنی فضیلت کا کام ہے، کتنی عظمت کا کام ہے، کتنی رفت کا کام ہے۔ تو 3 چیزیں بیان کی گئی یوم عاشورہ کے حوالے سے، اللہ کریم اس پہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جو یہ فضائل حاصل کرنا چاہتا ہے، بروز سوار انشاءاللہ العزیز آج کسی مسجد کے اندر جو ہے ذکر بھی ہوگا، ذکر اہل بیت بھی ہوگا، بعد از نماز مغرب ہمارا بہانہ پروگرام ہوتا ہے،
اس سلسلے میں سید الشہداء کانفرنس کا انشاءاللہ اہتمام ہوگا، تلاوت شریف، نعت شریف، بیان بھی ہوگا، ذکر و اذکار بھی ہوگا، نماز مغرب بھی پڑھ لیں گے، عشاء بھی جماعت کے ساتھ، فجر بھی اللہ کرے تو مل جائے. تو یہ رات انشاءاللہ جب شروع ہوگی تو عبادت میں شروع ہو جائے گی. خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں کہ اس کی رات کی کتنی اہمیت بتائیں. جو بندہ سودا بیچتا ہے اس کو بتاتا ہے یہ چیز لو میں اس کے اتنے فائدے ہیں، ہم نے بیچنی تھی، بتانا تھا اس کا اتنا فائدہ ہے، آپ کو بتا دیا. اب آپ کا کام بنتا ہے محبت اہل بیت میں، محبت امام حسین میں خود بھی شرکت فرمائیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں تاکہ اس محفل میں شرکت کریں گے، روحانی بیماریاں بھی دور ہوں گی، دعائیں بھی قبول ہوں گی، اللہ نے چاہا تو محبت اہل بیت میں بھی اضافہ ہوگا. دعائے خلاق عظیم زندہ رکھے تو محبت اہل بیت میں، موت دے تو مودت اہل بیت میں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سن کے